الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حاضرین گرامی، ہماری گفتگو غزوہ احد کے واقعات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہے، اس سے متعلق جاری ہے، اور خاص طور سے اس بنیاد پر کہ ان واقعات کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے بڑے اہم اسباق اور ہدایات فرمائی ہیں، جن کی روشنی میں مسلمان اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں صحیح موقف اختیار کر سکتے ہیں. خاص طور سے عروج و زوال، فتح و شکست کے باب میں، حق اور باطل کی لڑائی میں جو ابدی اور یقینی ہے، یعنی مسلمان اگر ہم اور آپ صاحب ایمان اور حق پر ہیں تو یہ طے ہے کہ دنیا کا ہر باطل ہمارے خلاف ہوگا. اس سے چھٹکارا اور بچاؤ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے سب سے بہترین افراد ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان کی مخالفت نہیں کی گئی، انہیں مشقتوں سے گزرنا نہیں پڑا. خود ہم غزوہ احد کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ ہوا. پچھلے خطبے میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ پہلے حلے میں، غزوہ احد کے پہلے مرحلے میں بہت ہی کم وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح والا منظر دے دیا. کچھ ہی دیر میں مسلمان اس طرح حاوی ہوئے کہ دشمنان دین میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے. لیکن تیر اندازوں کی ایک غلطی ہوئی، دشمنوں کا ایک دستہ پیچھے سے حملہ آور ہوا اور گھاٹی پر متعین 10 صحابہ کو شہید کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا. گزشتہ جمعہ میں اس کی کچھ تفصیل بیان کی گئی کہ کس طرح 9 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ سے الگ ہو گئے، اور وہ صحابہ کرام جو مال غنیمت کو سمیٹتے ہوئے میدان جنگ میں اتر پڑے تھے، کچھ صحابہ کرام مشرکین کے تعاقب اور پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے آگے بڑھ چکے تھے. وہ مشرکین کے بیچ میں گویا 2 چکی کے پارٹ میں پھنس چکے تھے، اور اس میں ایسا بھی ہوا کہ خود مسلمان آپس میں گتھ گئے، اور کئی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمان کون ہے اور مخالف کون. اسی درمیان جیسا کہ ذکر کیا جا چکا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب سر رسول حضرت حذیفہ، ان کے والد حضرت یمان خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جو کچھ ہوا پچھلے ہفتے اس کا میں نے بیان کیا. ادھر جو صحابہ کرام مشرکین کے نرغے میں پھنس گئے تھے، ان کا معاملہ بڑی افراتفری اور انتشار کا ہو گیا. اسی درمیان کسی نے یہ آواز پھیلا دی اور افواہ پھیلا دی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. مسلمانوں کا افراتفری کا شکار ہو جانا، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو زخمی کرنا، بعض کو شہید کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا ملنا، یہ ان کے حوصلے کو توڑنے کا بہت بڑا سامان بنا. چنانچہ میدان جنگ میں صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی جو ہٹ کر پہاڑی پر چڑھ گئی. کچھ ایسے تھے جو مدینہ کی طرف نکل گئے. کچھ یہ سوچنے لگے کہ کیوں نہ ہم عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس المنافقین ہے اس سے جا کر کہیں اور مدد کا مطالبہ کریں کہ ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ تعاون کیجئے، مدد کیجئے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام اپنی تمام تر بہادری
اور اعلیٰ ترین مقام کے باوجود انسان تھے، انسانی جذبات اور اتار چڑھاؤ ان پر بھی آتے تھے. اور یہ اولیاء کرام دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں. یہ کیفیت عارضی تھی، مستقل نہیں تھی. صحابہ کرام جو اس کیفیت سے دوچار ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے ہوئے، کچھ لمحوں کے لیے، بعض ایک موقع کے لیے. ابھی یہ صورتحال تھی اور بعض صحابہ کرام میدان سے ہٹ کر اپنے ہتھیار چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ بعض صحابہ نے حوصلہ بھی دلایا. چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال میدان جنگ کی طرف جو افراتفری کی تھی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھیراؤ میں اپنا بچاؤ اور دفاع کر رہے ہیں چند صحابہ کرام کے ساتھ. یہ سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے اور اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ واقعات بہت کم وقت میں سب رونما ہوتے چلے گئے. ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب یہ حال تھا تو حضرت انس بن نضر اپنی تلوار لے کر میدان میں آگے بڑھے. دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام پژمردہ بیٹھے ہوئے ہیں، مایوس سے نظر آ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے جان دی، اٹھو تم بھی اس کے لیے جان دو. اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو مسلمانوں نے کیا میں اس سے تیری معذرت چاہتا ہوں، اور جو مشرکین نے کیا ہے میں اس پر تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد احد کے میدان کی طرف آگے بڑھنے لگے. سعد بن معاذ وہاں راستے میں ملے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ابو عمرو کدھر جا رہے ہو؟ کہا اوہو، مجھے احد کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور میں اس طرف جا رہا ہوں. چنانچہ میدان میں گئے اور اس افراتفری کے عالم میں جبکہ مشرکین کا ایک طریقے سے غلبہ ہے، حلہ ہے اور وہ حاوی ہے، ان کے بیچ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انتہائی بہادرانہ انداز میں مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے. جنگ کے بعد آپ کی لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی. 80 سے زیادہ، بخاری کی روایت ہے، 80 سے زیادہ زخم لگے تھے. بہادری، دلیری دنیا میں جو لوگوں کو بیان کیے جاتے ہیں، انبیاء کرام اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر ہمیں اور آپ کو کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی. چنانچہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہچانی نہیں جا رہا تھی. ان کی بہن کو لایا گیا، انگلیوں کا پور دیکھ کر انہوں نے پہچانا کہ یہ حضرت انس بن نضر ہے. حضرت انس بن نضر نے شہید ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں حوصلے کی روح بھی پھونکی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تو جس کام کے لیے آپ نے جان دی، تم بھی اٹھ کھڑے ہو اسی کے لیے. دوسری طرف ایک صحابی ثابت ابن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سنا کہ کچھ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قتل کر دیے گئے، تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، تو اللہ تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو. ایک مہاجر نے ایک انصاری صحابی سے یہی کہا کہ کیا سنتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی؟ کہا اگر آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ تو اپنا کام پورا کر چکے، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے نبھا دی، اب ہماری جو ذمہ داری ہے ہمیں نبھانا چاہیے. اٹھیے اور اللہ کے دین کے لیے لڑیے. ایسے کئی واقعات ہوئے جس کو دیکھ کر باقی ماندہ جو پژمردہ اور حوصلے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے صحابہ کرام کے، وہ پھر سے بحال ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے، مقابلہ شروع کیا. ادھر صحابہ کرام پھر سے اپنا حوصلہ بحال کر رہے ہیں، ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 7 انصاری صحابی شہید ہو چکے تھے. 2 مہاجر آپ کا دفاع کر رہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ. اسی درمیان جیسا کہ گزشتہ ہفتہ میں نے بیان کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سب سے پہلے ابو بکر صدیق، پھر ابو عبیدہ بن جراح، عمر فاروق، مالک ابن سنان اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہاں پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیتے گئے اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کے خود کی کڑیاں اپنے منہ سے نکالی جیسا کہ کہا گیا. مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے آپ کے چہرے کے خون کو اپنے منہ سے چوس کر جو ہے صاف کیا. اللہ کے رسول نے کہا تھوک دو، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا میں نہیں سوکوں گا. اور پھر اس کے بعد انتہائی بے جگری سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو انہیں دیکھ لے. اس دوران اور صحابہ کرام جب آپ کے گرد اکٹھا ہوئے تو ابو طلحہ بھی پہنچے. حضرت انس کہتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا.
جو 39 یا 35 زخم کھا چکے تھے، جن کی انگلیاں اور ہاتھ شل ہو چکے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا 11 آدمیوں کے برابر دفاع کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ غزوہ احد کے درمیان کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اور ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا۔ صحابہ کرام سابقون الاولون کی محبت، اسلام کے لیے فدائیت، دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جن کو آج لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو جذبہ تھا، فدائیت کا جو معاملہ تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ آج کل کے لوگ جو ہے عام لوگوں پر قیاس کر کے صحابہ کرام پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی بکواس کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان انہیں لائک کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مزید صحابہ کرام جو ہے اکٹھا ہونے لگے، اور پھر سے حوصلہ بحال ہوا۔ اس درمیان صحابہ کرام کو یہ بھی خبر مل گئی کہ آپ کے قتل کی خبر جھوٹی تھی۔ یہ مزید آپ صحابہ کرام کو قوت دینے کا باعث بنی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ آپ کے گرد گھیرا یہاں بنا ہوا ہے، بیچ میں مشرکین ہیں، چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلمان، اور پھر اس کے بعد مشرکین۔ ابھی تک میدان کی طرف جو مسلمان ہیں وہ مشرکین کے گھیرے اور نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام کا ایک دستہ جمع ہو گیا اور آپ کا بھرپور دفاع کر رہا، تو منظر کیسا تھا؟ حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ مجھ سے ایک مہاجر صحابی نے بیان کیا۔ مہاجر صحابی بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن میں نے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چند صحابہ کرام ہیں، مشرکین نے گھیرا ڈال رکھا ہے، اور آپ کی طرف تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ مشرکین سب مل کر پوری قوت سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ بدر کے انتقام کی آگ تھی ہی ان کے اندر، اور وہ مسلمانوں کی قیادت کا ہی خاتمہ کر دینا چاہتے تھے کہ آپ کا خاتمہ ہو جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا اس سے پہلے کے خطبے میں جو تذکرہ ہوا کہ جب لوگوں نے گھیرا تو عبداللہ بن شہاب زہری، ابن قمعہ اور دوسرے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے قتل کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے اور کوشش کی کہ آپ کو ختم کر دیا جائے، پوری کوشش اور طاقت لگا دی۔ اب صحابہ کرام کے گھیرے میں تب بھی آپ ہی کی طرف گویا مشرکین کی پوری قوت اور توجہ اس بات پر تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور ایسا اس جنگ میں کئی مرتبہ ہوا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کی قسم اگر محمد مجھے اب نظر آ جائیں تو یا تو وہ رہیں گے یا میں رہوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بازو میں ہی تھے۔ وہ چیختا چلاتا رہا اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ صفوان نے دیکھا تو کہا تمہارا بولا ہو، تم محمد کے بغل میں تھے اور تم نے ایسی بات کہی، ان کو چھوڑ دیا۔ کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہی نہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم سے محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا ہے۔ تو یہ مہاجر صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی طرف تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن کوئی تیر آپ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں اور ہر ہتھیار کو پلٹ دیا، روک دیا، اپنے جسموں پر لیتے تھے اور اسے پلٹ دیتے تھے۔ اس میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابو دجانہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ روایتوں میں سیرت نگاروں نے بیان کیا، حدیثوں کے مطابق صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ماہر تیر انداز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور تیر چلانے لگے۔ رسول اللہ وہ بہت ماہر بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی ابو طلحہ کے لیے ترکش اور تیر کو بکھیر دو۔ وہ بڑی تیزی سے تیر چلاتے، اور تیر چلاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچک کر دیکھتے کہ کہاں جا کر گرا، کسے لگا۔ 2 یا 3 کمانیں ان کے ہاتھ سے اس دن ٹوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا بھی دیے جا رہا تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اچک کر ان کا تیر دیکھنے کی کوشش کرتے تو حضرت ابو طلحہ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ پر آپ پر فدا اللہ کے رسول، آپ اپنا سر نہ نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو نشانہ بنا لے۔ میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، کوئی بھی ہتھیار آئے تو میرا سینہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں دی۔ حضرت ابو طلحہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیر کو، اور کہا، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک ہی ڈھال سے حضرت ابو طلحہ اپنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا دفاع کر رہے تھے، اور تیروں کا سلسلہ جاری تھا مسلسل۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس دن اپنے سر پر سرخ پٹی باندھ رکھی تھی اور انتہائی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچتے ہیں اور آپ کی طرف رخ کر کے مشرکین کی طرف اپنی پیٹھ کر لی کہ کوئی تیر اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو میری پیٹھ پر آئے۔ آپ کو کئی تیر لگے لیکن حرکت نہیں کی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں، مرنے تک لڑیں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کئی صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے، ادھر مسلمانوں کو جو گھیرا گیا تھا، وہاں مشرکین نے پھر سے اکٹھا ہو کر تابڑ توڑ حملے کیے، بھرپور جو ہے چڑھائی کی، اور خاص طور سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا، انہیں ہر طرف سے گھیرا اور پھر ان کو نشانہ بنایا۔ پہلے ان کے داہنے ہاتھ کو کاٹا گیا، حضرت مصعب بن عمیر نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ رسول، مکہ سے اللہ کے رسول کے آنے سے سال بھر پہلے جو مدینہ گئے تھے اور سال بھر میں مدینہ کے ہر گھر تک اسلام پہنچا دیا تھا، پھر اپنے دونوں پیروں سے جھنڈے کو دبا کر سینے سے لگا لیا، لیکن اس کے باوجود انہیں شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن قمعہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کی 2 ضرب لگائی تھی، اسی شخص نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھی قتل کیا، شہید کیا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو عبداللہ بن قمعہ دوڑ کر مشرکین کی طرف گیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ مشرکین بڑے خوش ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ آپ کی قد کاٹ، شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہ تھی، اور ابن قمعہ کو یہی غلط فہمی ہوئی کہ میں نے حضرت مصعب کو مارا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ چنانچہ اس نے جا کر چیخا چلایا، مشرکین میں ایک طریقے کی خوشی ہوئی، مسلمانوں میں پھر سے پسمردگی اور کمزوری کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جن لوگوں نے سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ یہ اس لیے بھی کہ یہ مسلمان مشرکین کے بیچ گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، چند صحابہ کرام کے ساتھ الگ تھلگ ہیں، دوسرے گروہ میں گھرے ہوئے۔ پھر یہاں خوریز مارکا جاری تھا، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری مرتبہ جو موت کی اور شہادت کی خبر پھیلائی گئی، افواہ پھیلی، غلط فہمی ہوئی، اس سے مسلمانوں کے حق میں فائدے والی بات بھی ہوئی۔ وہ فائدے والی بات یہ تھی کہ مشرکین کا حوصلہ کسی قدر ہلکا ہو گیا، ان کو سکون مل گیا کہ ہمارا مقصد اور ٹارگٹ پورا ہو گیا۔ ہر کوئی اس میں سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا جائے، اور جب یہ خبر ابن قمعہ نے چلا کر بیان کی تو ان کے حوصلے، ان کی لڑائی کی شدت میں کمی آ گئی۔ لیکن اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد، جب آپ کے پاس تقریباً 30 صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے، تو آپ نے میدان چھوڑ کر اپنی حفاظت کے لیے کیمپ کی طرف سفر نہیں کیا اس وقت، بلکہ مشرکین کی صف کو چیرتے ہوئے آپ خود بھی اب حصہ لے رہے ہیں جنگ میں، اور مسلسل لیتے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل کمان سے تیر چلا رہے تھے، اتنا چلایا کہ کمان کا سرا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، پھر آپ نے وہ کمان مجھے دے دیا اور میں نے اسے محفوظ رکھا۔ یہ وہی حضرت قتادہ ہیں جن کے بارے میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، کل میں نے درس میں اسے بیان کیا کہ دلائل النبوہ وغیرہ میں اور الجواب الصحیح میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جنگ کرتے کرتے مجھے ایک ایسا زخم لگا کہ میری ایک آنکھ ڈھلک کر چہرے پر آ گئی، رخسارے پر آ گئی، نکل گئی، آنکھ نکل گئی حضرت قتادہ کی۔ اب وہ آنکھ کو لیے ہوئے آ رہے تھے، اس روایت میں ہے، الرحیق المختوم کے بیان میں اور عربی عبارت میں فرق ہے۔ الرحیق المختوم ہے کہ وہ خود لے کر آئے، لیکن عربی عبارت میں یہ ہے دلائل النبوہ وغیرہ کی کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ اللہ ان کی آنکھ کو کاٹ کر الگ کر دیں، لیکن پھر خیال آیا، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو ان کی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر
ان کے پپوٹوں میں آنکھ کے گڑھے میں ڈال کر دھکیل دیا اور دعا فرما دی. تھوڑی ہی دیر میں وہ آنکھ اپنی اصلی شکل میں آ گئی اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی اللہم اکسبہ جمالا، اے اللہ اس کو خوبصورتی عطا کر. نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ آنکھ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی، وہ پرانی آنکھ سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. تو وہی حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیر چلا رہے تھے، کمان چلا رہے تھے اور آگے بڑھتے گئے. 30 صحابہ کرام کے گھیرے میں آپ آگے بڑھتے ہوئے جب پہنچے تو مشرکین کو کاٹ کر راستہ بنایا اور جو درمیان میں گھرے ہوئے مسلمان ہیں ان تک پہنچے. اب وہاں حضرت کعب ابن مالک نے جب آپ کو دیکھا تو بڑی تیزی سے آواز بلند کر کے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہے، آپ موجود ہیں، آپ زندہ ہیں. یہ سن کر پھر سے مسلمانوں میں جو ہے حوصلہ بڑھا. آپ نے ان کو خاموش رہنے کی تلقین کی تاکہ مشرکین کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور کہاں موجود ہیں. لیکن اکثر مسلمانوں کو پتہ چلا. آپ اب مسلمانوں سے لڑتے لڑتے جو ہے کیمپ کی طرف مسلمانوں کو واپس لا رہے ہیں. لیکن اس درمیان مسلمانوں کا بڑا شدید نقصان ہوا اور اس درمیان مسلمان اگرچہ انتہائی بہادری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کر رہے تھے، مشرکین کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو جو فتح کا منظر پہلی شکل میں ملا تھا، حاصل ہوا تھا، فتح کی شکل حاصل ہوئی تھی، وہ اس کا نقشہ بالکل بدل گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے خاتمے تک 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. 70 صحابہ کرام. بدر میں اتنے ہی مشرکین ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کر کے جو میں نے آیت پڑھی کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلھا، کہ کیا تم کو جو مصیبت لاحق ہوئی تم اس سے دگنی پہنچا چکے ہو. کہ 70 کو شہید بھی قتل بھی کیا تھا بدر میں اور 70 کو قیدی بھی بنایا تھا. ہاں قلتم ان ھذا، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم کو یہ تکلیف اور مصیبت کہاں سے آئی، کیسے ہوئی. قل ھو من عند انفسکم، اللہ نے جواب دیا، سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ، کہ تم کہو کہ یہ تمہارے اپنی جانب سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں میں نے 2-3 مقامات سے آیتوں کو ذکر کیا کہ مسلمانوں کے فتح کا نقشہ تبدیل ہو جانے کی بنیادی وجہ کیا تھی، مسلمانوں کی کمزوری کیا تھی. غزوہ احد کے تناظر میں قرآن نے جو بیانات پیش کیے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل کمزوری کیا ہے، وہ آج تک اور قیامت تک قائم رہے گی. مسلمان آج ہم اور آپ دشمنوں کے سامنے جو شکست سے، ہار سے دوچار ہوتے ہیں، اس کی بھی وہی وجوہات ہیں جو غزوہ احد میں تھی. کیا تھی وجہ؟ ایک اللہ نے کہا کہ تمہارے اپنے جانب سے تھی. ہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ حکمت بتائی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، مومنین جس حالت پر تم ہو، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو اسی حالت پر چھوڑ دے، مشقت آزمائش پریشانی میں مبتلا نہ کرے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث گندا جو ہے، جو برا ہے، وہ طیب سے یعنی پاکیزہ سے جدا ہو جائے. پکا سچا مسلمان گندے مسلمان سے، مومن منافق سے، صحیح دعویٰ کرنے والا جھوٹے دعوے دار سے الگ ہو جائے. یہ تو حکمت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ ہفتہ 2 ہفتہ میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حتی اذا فشلتم، پہلی آیت میں تھا کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا جب تم مسلمانوں مشرکین کو انہیں جو ہے اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے تھے اللہ کے اذن سے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، آپس میں اختلاف کیا. یہ ایک وجہ، آپس میں اختلاف کیا. صحابہ کرام میں سے جو 50 لوگ گھاٹی پہ تھے، کچھ نے کہا کہ غنائم کی طرف ہمیں چلنا چاہیے، مال غنیمت ہم کو بھی سمیٹنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے کمانڈر تھے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے سخت وقت تاکید کی ہے کہ کچھ بھی صورتحال ہو جگہ چھوڑنا نہیں ہے جب تک حکم نہ ہو. لیکن اختلاف ہوا. آج ہمارے ہاں کتنے معاملات ہیں، عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں، حصے بکرے میں، حلال حرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی حدیث موجود ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں، ہندوستان میں اگر ایسا نہیں کریں گے، حرام کا لین دین نہیں کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے. بیٹی کو حصہ دے دیں گے تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، بہن کو، بیٹی کو فلاں اور فلاں معاملہ کریں گے. قرآن اور حدیث کی تعلیم ایک طرف ہے لیکن ہمارے دماغ میں آتی ہی نہیں ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں. کس سے اختلاف کرتے ہیں؟ شریعت سے، دین سے، اصولوں سے. نہیں سمجھ میں آتا. جھوٹ، ہر ایک جھوٹ کو غلط کہتا ہے.
لیکن آج ہم دیکھیے ہمارے یہاں کی سیاست اور دنیا داری تو دور کی بات ہے، کاروبار تو دور کی بات ہے، دینی معاملات میں لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں. اپنے مخالف یا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ کی ترویج کرتے ہیں. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر دیکھیے دین کا کام اور نیکی کا کام کرنے کے نام پر جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کی اجازت جنگ کی حالت میں ہے. اس کی اجازت ایسے مقام پر ہے کہ دو جھگڑا کرنے والے بھائیوں کو ملانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. یہاں دو دوستوں کو دلوں کے ملے ہوئے حصے کو کاٹنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہیں تو غزوہ احد میں شکست کا جو سبب ہے وہ ہمارے درمیان ہے کہ نہیں ہے؟ بکثرت موجود ہے. یہ تو ایک مرتبہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی اللہ کے اور رسول کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ اللہ نے وہ چیزیں دکھائی جو تم کو پسند تھی، دنیا کی غنیمت کے حصے. مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. یہ اصل بنیادی. تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کی چاہت میں لگ گئے، دنیا چاہ رہے تھے کہ مال غنیمت سمیٹے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو آخرت ہی کو ترجیح دینے پر قائم رہے. یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا ہی میں تھے، میں پھر سے یہاں ذکر کروں کہ یہ اللہ کا تبصرہ ہے. انہی آیتوں کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. کوئی صحابہ کرام پر انگلی نہ اٹھائے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے معاف کیا، تو کیا ہمارا حق ہے کہ ہم انگلیاں اٹھائیں، کیچڑ اچھالیں، ان پر برے منفی تبصرے کریں؟ وہ بھی بشر تھے، انسان تھے، وقتی اور عارضی جذبات کے تحت ان سے خطا ہو گئی اور اس کا نتیجہ بھی اللہ نے دیا. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہ رہے تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا. مشرکین کی طرف سے مسلمان جو پہلے حملہ آور تھے غالب آ گئے، اب ان کی توجہ مشرکین اور دشمنوں کی طرف سے ہٹ کر مال غنیمت کی طرف ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ نے تم کو معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے. یہ المومنین جس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا جن مومنین کے بارے میں یہ آیت کہہ رہی ہے، کون مومنین تھے؟ صحابہ. تمام مومنین پر اللہ کا فضل احسان ہے، لیکن یہاں بطور خاص اللہ کہہ رہا ہے کہ المومنین صحابہ کرام پر یقیناً اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا ان پر فضل ہے. اور یہ روافظ اور ان کے اعلی کار، ہمارے ہاں جو تحریکی مرزائی، یہ جو مرزا محمد علی انجینئر جیسے لوگ، یہ لوگ جو ہیں اللہ کے تاریخی روایات اور اس قسم کی کچھ باتیں جو حقیقت میں انسانی بشری تقاضے کے مطابق ان سے سرزد ہوئی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور مسلمان نوجوانوں کو بدگمان اور بدظن کرتے ہیں کہ یہ جو مولوی لوگ پیش کرتے ہیں قرآن حدیث یا صحابہ کی عزت اور توقیر کا معاملہ، یہ سب غلط ہے، بکواس ہے. اور جب آپ کو اس میں شک پیدا ہو گیا تو اب قرآن حدیث کی مسلمہ تعلیمات کے سلسلے میں بھی شک پیدا ہوتا ہے کہ مولوی لوگ غلط بتاتے ہیں، یا قرآن حدیث کی یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جیسی ہم کو بتائی جا رہی ہیں، یا ہم نے صحیح نہیں سمجھا ہے. صحیح وہ ہے جو انہوں نے تیر مار کر لایا ہے ادھر ادھر سے، اور قرآن حدیث کے واضح بیانات کے برخلاف وہ چیزیں جن کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. روافظ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اذ تسعدون، یہ میں اس نقشے کو جو ابھی ہم نے بیان کیا اس کو دہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے الفاظ میں جامع الفاظ میں ذکر کیا اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم چڑھے جا رہے تھے بلندی کی طرف، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے. یعنی مسلمانوں میں یہ افراتفری، حواس باختگی کا یہ عالم تھا کہ منتشر ہو گئے، افراتفری کا شکار ہو گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. میں نے جیسا کہ بتایا سیرت کی کتابیں اٹھائیے، کچھ پہاڑی پہ چلے گئے، کچھ مدینہ کی طرف چلے گئے، اور جو مدینہ کی طرف بعض جو گئے بھی تو وہاں مسلمان خواتین نے بے مثال کردار کا مظاہرہ کیا. حضرت ام ایمن نکلی، کچھ لوگ جو حواس باختہ پہنچے جا رہے تھے کہا کیا بات ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے اور ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ لو سود کاٹنے کا تکلا، انصار کی عورتیں سود کاٹتی تھی. مولانا صفی الرحمان صاحب نے اس کو نقل کرنے کے بعد الرحیق المختوم میں حاشیے میں لکھا کہ یہ آج کے زمانے کے حساب سے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ چوڑیاں پہن لو تلوار ہمیں دے دو، یہ ویسے ہی اس زمانے میں حضرت ام ایمن نے کہا
کہ یہ سود کاٹنے کا تکلا لو اور اپنی تلوار مجھے دو. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہوتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے میدان احد تک پہنچتی ہے. اور اس دن غزوہ احد میں متعدد مسلمان خواتین بھی شریک رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم کی روایتیں الگ الگ ہیں. یہ لوگ مسلمانوں کو پانی پلا رہی تھی، مجروحین کی تیمارداری کر رہی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خود حضرت ام سلیت کو دیکھا کہ وہ مسلمان زخمیوں کو مدد پہنچا رہی تھی، پانی پلا رہی تھی. اتنا ہی نہیں، حضرت عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، خاتون ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا کہ ابن قمیہ نے حملہ کیا ہے تو وہ لڑتے لڑتے مشرکین میں گھس کر ابن قمیہ تک پہنچ گئی. اس نے ان کو مار کر زخمی بھی کیا، پلٹ کر انہوں نے کئی وار کیا، لیکن اس نے جو جنگی لباس پہن رکھا تھا، لوہے کی زرہیں پہن رکھی تھی، اس کی وجہ سے وہ زندہ بچ گیا. حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب خاتون ہیں اور انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا. کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی غلطی، آج کے خطبے میں یہ دو بات خاص طور سے نمایاں کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف یہ تیر اندازوں کی غلطی جس کے نتیجے میں یہ نقشہ بنا، ابھی ہم اس کو پورا کریں گے. اس سے پہلے مسلمانوں کی اللہ کے رسول اور دین کے لیے فداکاری، قربانی. پہلے یہ آیتیں پوری کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ رسول تم کو پیچھے سے آواز دے رہے تھے، تم بلا توجہ دیے بھاگے جا رہے تھے، سرپٹ منتشر ہو گئے. رسول پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، وَفَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غم پر غم کا بدلہ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے صحابہ کرام کے بارے میں غزوہ احد میں کہ غم پر غم کا تم کو بدلہ ملا، تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے یہ بدلہ اصابہ ثواب سے بنا ہے بدلہ. اب غم پر غم کیا تھا؟ پہلا غم یہ کہ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح مل چکی تھی. گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرکین کی صفیں تتر بتر ہو گئی اور انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. خالد بن ولید کے دستہ 3 مرتبہ ناکامیاب پیچھے سے آنے میں ہو چکا تھا اور یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں، کچھ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں. اللہ کے رسول، یہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی جو حکمت عملی اور منصوبہ تیار کیا تھا وہ انتہائی کامیاب تھا، اس میں کوئی کھوٹ کمی نہیں تھی. جو نقشہ پلٹا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور بعد میں بھی مسلمانوں کا جو معاملہ بگڑ گیا، نقصان ہوا، اس نقصان کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر گھس کر صحابہ کرام کو اپنے ساتھ واپس لایا اور پھر کیمپ کی طرف اوپر چڑھے. اس اوپر چڑھنے کے باوجود ابو سفیان، خالد بن ولید نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ پہاڑی پر چڑھ کر پھر سے مسلمانوں کو جو ہے زیر کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت دی اور کامیاب ہونے نہیں دیا. یہ اس کے واقعات کی تفصیل کافی ہے، اس میں کئی واقعات، اور ان میں حضرت سعد کو کہا کہ ان کو روکو، آپ نے دوسرے صحابہ کو کہا تیر چلاؤ، بلندی سے تیر چلایا جا رہا ہے. 3 تیر چلایا، تینوں تیر میں حضرت سعد کے ایک آدمی مارا گیا مشرکین کا، اور پھر ان کا حوصلہ ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال بتا رہے ہیں کہ آپ پہلے سے لے کر پہلے مرحلے میں بھی اور جب حالات بگڑ گئے تب بھی آپ کی مہارت، منصوبہ بندی اور ذہانت انتہائی اعلیٰ تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی معاملے میں بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتے تھے، ان کی مہارت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت کئی گنا زیادہ ثابت ہوئی. ان کی مہارت وہاں کام نہیں آئی خالد بن ولید کی، جبکہ وہ مشرکین کی طرف سے تھے اس وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ماہر سپہ سالار اور ذہین منصوبہ کار کی حیثیت سے وہاں نمایاں ہوتے ہیں اس جنگ میں. ایک طرف یہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر کوششوں، منصوبوں کی کامیابی کے باوجود بعض مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ نقشہ پلٹا اور غم پر غم آیا. غم پر پہلا غم یہ کہ فتح کا نقشہ بدل گیا. غزوہ احد ہم شاید اگلے ہفتے یہ بات کر سکیں کہ یہاں کے معاملے کو پوری طریقے سے شکست سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اس کو شکست نہیں کہا جا سکتا اصولوں کے اعتبار سے. پھر دوسرا غم کیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی. شہادت اعلیٰ مقام ہے، لیکن دنیاوی اور جنگی اعتبار سے یہ مسلمانوں کا نقصان بھی تھا. دوسرا غم یہ تھا
اس میں مزید کچھ اگر جوڑیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نقصان پہنچا. 70 شہید ہو رہے ہیں, بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہو رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سے زیادہ زخم لگے, بڑی بہادری سے وہ بھی لڑے. 20 سے زیادہ زخم لگے, آپ کے پیروں پر بھی زخم آئے اور اس کے بعد آپ لنگڑے ہو گئے, لنگڑا کر چلتے تھے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں چوٹ آئی. ابن شہاب نے آپ کے سر پیشانی پر چوٹ دی تھی, خون آلود کیا تھا, گوشت پھٹ گیا. آپ کی خوت کی کڑیاں جو ہے آپ کے رخسار میں دھنس گئی, دندان مبارک شہید ہوئے ابن قمیعہ کے حملے میں, اور پھر آپ کا ہاتھ بھی جو ہے زخمی ہوا جو مہینے بھر تکلیف دیتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے گزشتہ ہفتہ بیان کیا تھا کہ یہ سب توحید کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشقتوں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. اور جب آپ گزرے تو ہم اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اعلیٰ مقام بغیر قربانی اور مشقت کے ہم حاصل کر لیں گے؟ ہمیں بھی گزرنا ہوگا, قربانی دینی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. یہ دوسری مرتبہ جب کفار کا گھیرا بندی ہوئی, آپ جب پیچھے کی طرف محفوظ مقام کی طرف ہٹنے لگے تو وہاں غزوہ احد کے ایک گڑھے میں, میدان احد کے ایک گڑھے میں جو ابو عامر فاسق نے پہلے سے کھدوا رکھے تھے, اس میں آپ گر گئے اور آپ کے گھٹنے بھی جو ہے زخمی ہو گئے. یعنی یہ کل ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی جو چیزیں عائد ہوئی, یہ اصابکم غمم بغم میں داخل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کیوں تم کو یہ غم پر غم دیا, لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم, تاکہ تم سے چھوٹ گیا ہے اس پر غمزدہ نہ ہو جاؤ, اور جو چیز تم کو مل چکی ہے اس پر بڑے فرحاں اور شادہ نہ ہو جاؤ. جو تم کو تکلیف جو چھوٹ گیا ہے اور جو تکلیف پہنچی ہے اس پر تم غمگین نہ ہو جاؤ. دنیا میں یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو ایسے مرحلے سے گزرنا پڑا جب اس قسم کی تکلیف یا دشمنوں کے غلبے کی صورتحال ہو. آج مسلمان نوجوان بہت سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہیں, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں اس کو مانتے ہیں, دین کا نام لیتے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں پریوار جو ہے وہ غالب آ رہا ہے, وہ مسجد چھین رہا ہے, مسلمانوں کو قیدی اور بندی بنا رہا ہے, اپنا من چاہا قانون نافذ کرتا ہے, اپنے دوستوں کو چوری کر کے جو ہے مالدار بنا رہا ہے اور ایماندار لوگوں کو غریب بنا رہا ہے, دھاندلی کر کے الیکشن میں جیت رہا ہے. عالمی سطح پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. دشمنان دین جو ہے فلسطین میں, شام میں, یمن میں, جہاں چاہتے ہیں وہ ظلم و بربریت کا ناچ ناچتے ہیں. اور وہ ظالمین جو ہے دنیا کی قوت اور طاقت اپنے ہاتھ میں سمیٹے ہوئے ہیں, وقت کے فرائنا اور نمرود. وہ امریکہ ہو, مغرب کی طاقتیں ہوں اور کوئی طاقت ہو, چال باز زیادہ غالب نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں میں بھی جو جھوٹے ہیں وہ ایران کی شکل میں ہو یا اس کے گرگوں کی شکل میں, روافظ ہوں, دروز ہوں, مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے جو آستین کے سانپ ہیں وہ میڈیا میں زیادہ اثر انداز نظر آتے ہیں. وہ بروں کو اچھا بولتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھی بولنے لگتے ہیں, اچھوں کو برا بولتے ہیں اور ہمارے مسلمان اس کو دہرانے لگتے ہیں. ہمارا اخبار, ہمارا میڈیا بھی ان کی زبان بولنے لگتا ہے. یہ سب صورتحال دیکھنے کے بعد بہت سارے نوجوانوں میں ایک قسم کی پزمردگی, مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم حق پر ہیں وہ باطل ہیں تو اہل باطل کیوں غالب ہیں. تو یہ یاد رکھیے, ہمیں یہ پیریڈ لمبا لگتا ہے لیکن دنیا میں کبھی ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ باطل کو مسلسل غلبہ حاصل رہے. باطل کو ناکام ہونا ہی ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. مسلمان کمزور پڑے ہیں. ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھیے گا کہ ہر محاذ پر ہمیشہ تاریخ میں مسلمان بہت سی مرتبہ کمزور پڑے ہیں, شکست سے دوچار ہوئے ہیں. مجھے مسلمانوں کی سیاسی, عسکری, حکومت کی سطح پر کمزوری ہو سکتی ہے لیکن پوری اسلامی تاریخ, پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی آج تک اور قیامت تک کبھی بھی اسلام کسی دوسرے مذہب سے ہارا نہیں ہے اور نہ ہارے گا. یہ ثقافتی اور تہذیبی اور یہ جو ہے ان کو احساس ہے. آج دیکھیے کہ اسلام نشانہ ہے. جارج واکر بش نے جب افغانستان, عراق کو ہیلے بہانے کے ذریعے سے نشانہ بنایا تو ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ یہ تہذیبی الغار ہے. جب لوگوں نے اس پر نوٹس لینا شروع کیا تو فوراً بیان بدلا کہ نہیں, میرا مقصد یہ نہیں تھا, توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا. یہ ان کی تہذیبی الغار ہی ہے, مذہبی جنگ ہی ہے. ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم وہاں کے وسائل کو قبضہ کر رہے ہیں. دنیا کے لوگ تبصرہ کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ عرب میں یا فلاں مقامات پر جو عالمی طاقتیں اپنا پنجہ گاڑ رہی ہیں, وہاں کی کچھ قدرتی جو دولت ہے, پیٹرول کی شکل میں, یورینیم کی شکل میں یا دوسری شکلوں میں, اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. کب یہ ضرور ہے, مارکیٹ کے طور پر اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ضرور ہے, لیکن اس سے پہلے عالم کفر, خاص طور سے یہود نصارہ,
یہ مسلمانوں کو اسلام کے حوالے سے نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی باطل مذہب اور فکر ہے ہر ایک کو حق سے دشمنی ہے۔ یہاں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں بہت اہم بات، ہمارے ہاں لوگوں میں نہ شوق ہے نہ سمجھنے کا اب جذبہ ہے، اور اپنے گرد پیش میں کیا سازشیں ہو رہی ہے اس کا احساس و ادراک بھی لوگوں کو نہیں ہے، کہ کیسے کیسے شبہات کے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان ہمارے گھر میں اپنے بیڈ روم میں ہماری خواتین اور بچیاں تک اس سے متاثر ہے، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے۔ ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے، فلموں کے ذریعے یہ ہم کو مختلف قسم کے خیالات میں، جہاں شبہات اور شہوات کے لالچ، ہرس، دنیا کی چمک دمک کی طرف راغب کر کے، اس کی طرف راغب کر کے دین سے غافل بناتے ہیں، وہیں دین کے تعلق سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ اور ان شکوک و شبہات میں سے نوجوان طبقہ میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں اور یہ غالب۔ میں نے اس تناظر میں عرض کیا کہ یہ صورتحال عارضی ہے، اور اس صورتحال کا ذمہ دار ہمارا حق نہیں ہے، دین اور اسلام نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری صفوں میں دین کا صحیح علم نہ ہونا، صحیح عمل نہ ہونا۔ ہمارے مسلمانوں کے درمیان کون سا گناہ آج نہیں ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، لیکن ان کو ان سب چیزوں کو دین اور مذہب کا نام دے رکھا ہے، مسلک کا نام دے رکھا ہے۔ تصوف، صوفیت، آج ہم مالیگاؤں شہر میں اپنے گرد و پیش میں اور ہندوستان میں جائزہ لیں کتنے صوفی ہیں، تصوف کا کیسا مذہب ہے۔ اگر میں ابھی اسے بیان کروں کہ صوفیت میں کیسے کیسے خرابیاں ہیں، پھر شبہات کے فتنوں کا درس کا سلسلہ جاری ہے ہر جمعہ کو بعد نماز مغرب، اس میں آپ کچھ حصے سنیں گے، آگے کچھ دروس میں تصوف کا بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اگر آپ اسے سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کوئی مسلمان اور اسلام کا ماننے والا ایسے عقیدہ بھی رکھ سکتا ہے کیا؟ صوفی لوگ وہ مانتے ہیں اور شریف بھولے بھالے بن کے مسلمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، بیعتیں لے رہے ہیں، اور اندھے بہرے ہو کر لوگ اسے مان رہے ہیں۔ تصوف کا پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر مشائخ کی بات کو مانو۔ دین کی گمراہی کا راستہ یہیں سے کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ہدایت کے لیے نازل کیا، جس کی حفاظت کی، آپ اسی کو کہہ رہے ہو کہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو، نکال دو، قال اللہ قال رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں حال ہے، قال نہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ طریقت جو کہتے ہیں وہ کرو۔ آپ کلپس دیکھتے ہوں گے آج کل، میرا خیال ہے آتی ہے بہت ساری، کہ بیٹھے ہوئے ہیں صوفی شیخ، بیٹھے ہوئے ہیں سلسلے کے لوگ، انہیں سجدہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں قبروں اور مزارات پر ہو رہی ہیں جو کھلا شرک ہے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے مسلمان فتح پائیں، اللہ کی رحمت ناممکن بات ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو قرآن حدیث کا رد ہو جائے گا۔ اگر شرک ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو مذمت والے بن جاؤ گے، تمہاری بے عزتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں، مخذول، اللہ کی مدد نہیں ملے گی، سہارا نہیں ملے گا۔ یہ صحابہ کرام احد میں جس غلطی کے بعد جو ہے یہ اتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ غلطی صحابہ کرام کی بہت معمولی ہے، وہ ان غلطیوں کے مقابلے میں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ یہی میں یہ آج کہنا چاہتا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، خطبہ کافی دیر سے بھی شروع ہوا، کہ اس غلطی صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ پر غزوہ احد میں احد کے واقعات کے تناظر میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا ذکر کیا۔ آج ہی میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن تشنا رہ جائے گا، اس کو کچھ تفصیل سے بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پر بات کو اٹھا رکھتے ہیں۔ فی الحال یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک غلطی سے ایسا معاملہ ہوا۔ آج ہم ایسی کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے، فتح شکست کی شکل بنتی گئی۔ ہم کتنی حدیثوں کا رد کر رہے ہیں، کتنی سنتوں کو جو نہیں جانتے، جو جن کا اختلاف ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لو۔ ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ کا مسلک یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، آپ کے مسلک میں فلاں چیزیں ہمارے مسلک میں نہیں ہیں۔ آپ کا مسلک کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے؟ جب آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم بھی، تو کیا آپ نے کوئی ایسا اصول بنایا یا پایا ہے کہ آپ نے اگر کسی امام کی طرف نسبت کر لی، کسی شیخ کو اگر مان لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کے لیے جواز ہے؟ کتنا کھلا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اب ہم اسے بیان کریں تو اختلافی مسئلہ، صاف صاف دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صاف کہا ہے۔ کسی مسلمان کو شک ہے کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ اس کو چھوڑو گے تو گمراہی آئے گی۔
کتنی صاف سیدھی بات ہے، بس یہی مسلک پکڑ لو۔ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ دو چیز پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دو چیزوں کے علاوہ سب چھوڑ دو، سب ایک مسلک بن جائیں گے۔ اب اس کا نام چاہے جو دو، نام مت دو۔ یہی اصلی اسلام ہے، جو قرآن نے کہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب اتنا سادہ اللہ کے رسول نے جی صاف صاف کہا ہے، اس کو مسلمانوں کے لیے ماننا آسان نہیں رہا، سادہ معاملہ نہیں رہا۔ دنیا کی باتیں، بہانے، اصول، ارے اتنے لوگ ایسا کرتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں، اتنے بڑے علماء ہیں تو کیا ان کو نہیں سمجھا، یہ ہمارے روایت میں چلا آ رہا ہے، ہمارے ابا کو ہمارے دادا کو اتنا جانکاری رکھتے تھے، کیا نہیں سمجھا؟ تو ہٹلر کو بھی بہت سمجھتا تھا، رونالڈ ریگن کو بھی بہت عقل تھی، وہ نیپولین بوناپارٹ بھی بہت چالاک تھا، سکندر نے بھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ تو ان بنیادوں پہ کیا ان کو حق مانا جائے گا؟ کیا یہ معیار ہے؟ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بات بظاہر تھوڑی سی آپ کو منتشر لگے گی، لیکن جڑی ہوئی ہے موضوع سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے مسلمان شکست سے اور نقصانات سے دوچار ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر دوسرے مقامات پر بھی کہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ یا دردناک عذاب نہ پکڑ لے، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی۔ مسلمان آج دنیا کے ہر قسم کے عذاب سے دوچار ہیں، تو ڈرنا چاہیے کہ آخرت کے عذاب سے بچ پائیں گے کیا؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، باتیں ابھی تھوڑی منتشر ہے اور کافی کچھ باقی ہے، چنانچہ آیتوں کو پورا کروں یہاں کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بَعْدَ غَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ۔ بڑی عجیب و غریب بات۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس غم، تکلیف، مصیبت کے بعد تم پر بطور اونگ طاری کر دی۔ نیند اور اونگ جو بولتے ہیں ہم، نیند سے پہلے کی اونگ طاری کر دی، جو تم میں سے ایک طائفے، ایک جماعت پر چھائی جا رہی تھی۔ اونگ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، عین جنگ کی حالت میں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے کہیں کسی مجمع میں جا کر کوئی کام کرنا ہے تو اگر رات میں سوئے نہیں بھی ہے تو نیند بھاگ جاتی ہے۔ جنگ کے میدان میں جب جنگ چل رہی ہے اور مسلمانوں کی حالت بڑی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے، اس حالت میں مسلمانوں کا اونگ آنا، لڑتے ہوئے اونگ آنا، یا لڑائی کے درمیان تھوڑا سا رکے ہیں اور اونگ آ گئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کا ایک پہلو تھا، جو جنگ بدر کی رات آئی تھی، جو قرآن نے سورہ انفال میں ذکر کیا۔ یہاں بھی اونگ آئی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ احد میں عجیب معاملہ ہوا، جو اتنی بے جگری سے لڑ رہے تھے، کہا کہ ہم پر اونگ طاری ہوئی، اور ان لوگوں میں سے میں بھی ہوں جن پر شدید قسم کی نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، اونگ آ رہی تھی، اور اتنی اونگ آ رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے میری تلوار بار بار چھوٹ رہی تھی، تلوار چھوٹتی تھی، میں اٹھاتا تھا، چھوٹتی تھی، اٹھاتا تھا، پھر چھوٹتی تھی، پھر اٹھاتا تھا۔ صحیح بخاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، یہ مسلمانوں کو گویا حوصلہ دینے کے لیے، جنگ کی حالت میں یا رات میں اونگ آنا اللہ کی رحمت ہے۔ اونگ آنے کے بعد آدمی جب بیدار ہوتا ہے تو پھر سے بیداری آ جاتی ہے۔ اونگ آنے کا مطلب یہ کہ خوف اور دہشت دل میں نہیں ہے۔ اگر دل میں خوف، دہشت، گھبراہٹ ہوگی تو نیند نہیں آتی۔ یہ اونگ آنا خوف کے چھٹ جانے کا ایک نشان ہے، اور پھر سے تازہ دم ہو کر لڑنے کے لیے گویا اللہ کی طرف سے قوت دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک طائفہ ایسا بھی تھا جنہیں خود ان کے اپنے نفسوں کی پڑی ہوئی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ منافقین تھے، اگرچہ 300 لوگ جا چکے تھے، جس میں کچھ لوگ سچے مسلمان بھی تھے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جن کو اللہ نے بعد میں معاف کر دیا، ہاں، اور پھر کچھ منافقین تھے ان کے درمیان، تو کچھ لوگوں کو اپنی پڑی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی گمان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلط گمان میں مبتلا تھے، بدگمانی میں مبتلا تھے۔ ہمارے یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو نوجوان اس طرح سوچتے ہیں نا کہ مسلمان تو مارے ہی جا رہے ہیں، کاٹے ہی جا رہے ہیں، شکست سے دوچار ہیں، ہمارا تو برا ہی حال ہوگا، یہ منافقین کا خیال احد میں تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا
اور جو کچھ بیان کیا ہے کہ اسلام کو غلبہ ملے گا، مسلمان چھا جائیں گے، ترقی پائیں گے، یہ سب بکواس ہے، غلط ہے. یہ منافقین سوچ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کو فتح دلا دے. اسی کا نقشہ کھینچا. آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ جو سچے ہیں، اچھے ہیں، اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں تو ان کے بارے میں کہ ارے یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے. غیر مسلموں میں سوچتے ہیں کہ مسلمان کیا حیثیت رکھتے ہیں، کافروں کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، آج محکموں میں ان کے آدمی ہیں، تعلیم درسگاہیں ان کی ہیں، فلاں ان کا ہے، تو سب کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ایسے ہی سوچتے تو بنی اسرائیل کو یہ سوچنا پڑتا کہ فرعون کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، موسیٰ کے پاس کیا ہے، نمرود کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حضرت ابراہیم کے پاس کیا ہے، مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا، سب کچھ تو کفار مکہ کے ہاتھ میں تھا. ایسے ہی آج ہمارے بہت سارے مسلمان سوچتے ہیں کہ جو کمزور ہے اس کا ساتھ نہیں دینے کا، جو طاقتور ہے. یہ ظاہری کمزوری، ظاہری تعداد کی کمی بیشی فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. احد کے اندر یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصول، حقائق، دلائل کس کے پاس ہے، کون سچا ہے. اگر سچا آدمی اکیلا بھی ہے تو اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، اور جھوٹا آدمی چاہے پورا ملک اور دنیا ہو جائے، کتنی بھی طاقت ہو جائے، اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم پختہ ایمان والے ہوں گے، اللہ پر یقین ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ پر بدگمانی، اللہ پر بدگمانی بہت بڑا جرم ہے. ہاں، یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ کہہ رہے تھے منافقین کہ کیا معاملے میں ہمارا بھی کوئی حق ہے. اس بات کو انشاءاللہ، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس بات کو اگلے ہفتے میں ہم مکمل کریں گے. اور خاص طور سے ایک دوسرا پہلو، ایک تو یہ کہ غزوہ احد کے ان واقعات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا ذکر کیوں کیا. میں صرف ایک جملہ فی الحال کہوں کہ کھاٹی سے جن مسلمانوں نے، تیر اندازوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر کے اپنا محاذ چھوڑا تھا، مورچہ چھوڑا تھا، اس کی بڑی وجہ مال غنیمت سمیٹنا تھا. سود کا اثر اصل میں یہی ہوتا ہے، سودی لین دین کا، کہ دل میں مال کی محبت ہوتی ہے. اور اس امت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری دنیا پرستی، دنیا داری اور مال کی محبت ہے. انشاءاللہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اگلے ہفتے ہم اس کی گفتگو کریں گے. اور ان سب کے درمیان میں جو ایک بہت بڑا سبق، ان جو واقعات کو ہم نے جانا، حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو طلحہ، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سہل بن حنیف، حضرت انس بن نضر اور دوسرے صحابہ کرام کی جانبازی. ایک وہ بھی صحابیہ ہے کہ جن کو بتایا گیا کہ تمہارا باپ مر گیا، شہید ہو گیا، تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، بخاری وغیرہ میں روایت ہے. ان کو خبر لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، دوڑی چلی آئی میدان میں. راستے میں کہا گیا کہ باپ مر گئے، شہید ہو گئے، بھائی، شوہر. پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ کہا آپ سلامت ہیں؟ کہا مجھے دکھاؤ. لے جایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی نظر پڑی ہے، بنو دیناریہ کی عورت کا بے مثال واقعہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک عورت، شوہر شہید، باپ شہید، بیٹا، ان میں سے کوئی ایک بھی رہتا تو اس کی زندگی کا بھروسہ اور لاٹھی بن سکتا تھا، سہارا بن سکتا تھا. تینوں کی موت کی خبر اور شہادت کی خبر سن رہی ہیں. لیکن کہا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے. جب نظر پڑی تو جملہ جو نکلا، بخاری شریف اٹھائیے دیکھیے، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، چھوٹی ہے. غزوہ احد میں صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، بے مثال محبت، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، وہ کھل کر سامنے آتی ہے. انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شکست و عروج و زوال، شکست اور فتح کے جو ضابطے شریعت نے بتائے ہیں، اس میں فتح کے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، اختیار کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی مصیبتوں، فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہر جگہ کامیابی سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.